بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا نورانی اور روحانی عمل مبارک اسماء الحسنہ میں سے ہے۔ رب کریم نے بھی اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ کو اس کے خوبصورت ناموں سے پکارا کرو، یعنی اللہ کے خزانوں سے کچھ لینا ہے تو اللہ جل شانہ کے خوبصورت ناموں سے اللہ کو پکار کے اللہ کی رحمت کو متوجہ کیا جا سکتا ہے، اللہ کے خاص فضل و احسان کو اپنی طرف متوجہ کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تبارک و تعالی کے خوبصورت نام ہیں، اللہ کو ان ناموں کے ذریعے پکارا کرو۔ ارشاد باری سورہ اعراف میں موجود ہے۔ آج کا مبارک عمل محبت کا خوبصورت عمل اللہ جل شانہ کے مبارک اسم الکبیر کا ہے۔ 1111 مرتبہ پڑھنا ہے یا کبیر یا اللہ، 1111 مرتبہ پڑھنا ہے یا کبیر یا اللہ۔ کسی بھی چیز پہ دم کر سکتے ہیں، بعد نماز عشاء یہ وظیفہ کیا جائے تو زیادہ مناسب رہے گا، یا پھر باوقت تہجد یہ عمل کیا جائے۔ یہ دو وقت بہت خاص ہیں وظیفہ کے لیے۔ عاملین کے نزدیک وظیفہ میں تاثیر پیدا کرنا مقصود ہو تو اندھیرے میں عمل کیا جائے، پھر تاثیر خوب پیدا ہوتی ہے۔ بعد نماز عشاء کچھ اس طرح کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے نفل ادا کریں، پھر درود شریف 11 مرتبہ پڑھ لیں، پھر یا کبیر یا اللہ 1111 مرتبہ پڑھیں، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ کوئی بھی میٹھی چیز جو مطلوب کھا سکتا ہو، کھلانا آسان ہو، یا پھر پانی جو کہ آپ آسانی سے پلا سکتے ہیں، اس پہ دم کر لیں۔ یہ عمل شب جمعہ کو کیا جائے تو زیادہ اچھا ہوگا، اگلے دن جمعہ ہو۔ ایک دن یہ عمل کر لیا جائے، کسی بھی چیز پہ دم کر لیا جائے، وہ چیز متعدد دفعہ کھلائی جا سکتی ہے، یعنی کئی بار وہ چیز کھلائی جا سکتی ہے، یا پھر پانی کئی دفعہ پلایا جا سکتا ہے۔ اور اگر پانی نہیں پلا سکتے، کوئی چیز نہیں کھلا سکتے، دور ہے مطلوب جسے آپ اپنے لیے مہربان کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ دور ہے، کھلانا پلانا ممکن نہیں ہے، تو آپ تصور میں یہ عمل کریں، بشرط یہ کہ جائز محبت کے لیے کیا جائے، کسی محرم کو اپنے لیے مہربان کرنا مقصود ہو تو یہ عمل کریں۔ قرآن کریم ہو یا پھر تعلیمات نبوی سے لی گئی دعائیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کے مبارک نام غلط استعمال کرنے سے گریز کیجیے۔ قرآنی آیات، دعائیں، اللہ تعالیٰ کے مبارک نام، ان کو غلط استعمال کرنے سے گریز کیجیے۔ ناجائز محبت کے لیے کبھی نہ کیجیے، ورنہ نقصانات کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اللہ جل شانہ کی ہاں اس کا مواخذہ بھی ہے، دنیا میں بھی مواخذہ ہو سکتا ہے، آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی اس کا مواخذہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ناجائز محبت سے گریز کیا جائے، اور خاص کر قرآن کریم کو آڑ بنا کر یا پھر دعاؤں کو، اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کو آڑ بنا کر محبت کا حصول اور اس کی منزل کی طرف راستہ تلاش کرنا سب سے بڑی بے وقوفی اور جہالت ہے۔ تو یہ تھا محبت کا خوبصورت عمل۔ آپ کسی اپنے خاص کو اپنے لیے متوجہ کرنا چاہتے ہیں، غلط فہمی میں مبتلا ہو چکا ہے، یا پھر وہ بدگمانی کا شکار ہو چکا ہے، رنجیدہ ہے، اسے آپ سے کوئی رنجش ہے، آپ دور کرنا چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں، بیٹھ کے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اسے وقت چاہتے ہیں مگر وہ وقت نہیں دے رہا، آپ کو کچھ کہنے کا موقع نہیں دے رہا، تو انشاءاللہ ضرور وہ قریب ہوگا، پاس آئے گا، آپ جی بھر کے اس کی غلط فہمی دور کر سکتے ہیں، اس کی بدگمانی ختم کر سکتے ہیں، اس کی رنجش کو دور کر سکتے ہیں۔ آج کی خوبصورت ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔
اللہ نگہبان۔